فضائی آلودگی اور اسموگ پر قابو پانے کا مشن. دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. ہر قسم کی نمائشوں، تقریبات اور ریسٹورنٹس کی ڈائننگ پر پابندی لگ گئی. میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس اور کریانہ سٹورز مستثنی قرار. باغات کے شہر میں گرد و غبار اور آلودگی کا راج. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر براجمان. شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 460 سے زائد ریکارڈ کیا گیا. DHA فیز 8 شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار. شرح آلودگی 1100 سے 1 تک. زہریلے فضا میں سانس لینا بھی محال. خشک کھانسی، سانس میں دشواری، بچوں میں نمونیا اور چیسٹ انفیکشن میں اضافہ. آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض بڑھنے لگے. ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاط کا مشورہ. طبی ماہرین کی بچوں اور بڑوں کو ماسک لازمی پہننے کی ہدایت. ماحولیاتی تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ان ایکشن. لاہور سمیت مختلف اضلاع میں کارروائیاں تیز. 24 گھنٹے میں 14 افراد گرفتار. 91 مقدمات درج کیے گئے. 458 افراد کو 8,28,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. خلاف ورزی پر 33 افراد کو وارننگ جاری. ٹریفک پولیس بھی ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے سرگرم. 24 گھنٹے میں 1,215 گاڑیوں کے خلاف کارروائی. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو 24,30,000 روپے کے جرمانے. انتہائی خستہ حال 210 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروایا گیا. اسموگ میں کمی کے لیے PHA کا احسن اقدام. شہر میں گرین بیلٹس اور روڈ کے اطراف میں درختوں اور پھولوں کی دھلائی جاری. DG PHA محمد طاہر وٹو کا کہنا ہے کہ شہر کو فضائی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے شجرکاری سمیت ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں. موٹر وے پر چھائے دھند کے بادل چھٹ گئے. موٹر وے M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک کھول دیا گیا. حد نکاح میں بہتری کے بعد لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی اوپن. ترجمان موٹر وے نے کہا شہری دن کے اوقات کار میں سفر اور فوگ لائٹس کا استعمال کریں. شہر میں سردی کی لہر برقرار. کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. صبح اور شام کے اوقات کار میں سردی کا احساس پڑ گیا. ہوا میں نمی کا تناسب 79% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. موسم تبدیل ہونے کے باوجود ڈینگی کے وار جاری. شہر میں 24 گھنٹے میں 1 مریض ڈینگی بخار میں مبتلا. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق صبح بھر میں 63 مریض رپورٹ ہوئے. رواں سال اب تک 6,838 ڈینگی کیسز سامنے آ چکے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب. ایجنڈا جاری. اجلاس کی صدارت ملک محمد احمد خان کریں گے. محکمہ صنعت و تجارت اینڈ انڈسٹری کے متعلق سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. ایگریکلچر انکم ٹیکس کے رولز میں ترمیم پیش کی جائے گی. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے کالم نگاروں، تجزیہ کاروں کی ملاقات. پنجاب کو درپیش تعلیمی چیلنجز اور ممکنہ تدابیر پر گفتگو. آؤٹ آف اسکول بچوں کے لیے مؤثر لائحہ عمل تشکیل دینے میں معاونت پر اتفاق. وفد نے تعلیمی امور کی بہتری کے لیے کوششوں کو سراہا. سبز مسالہ جات کی قیمتیں بے لگام. مارکیٹوں میں سبزیوں کے منہ مانگے دام. سرکاری ریٹ لسٹ مکمل نظر انداز. ادرک 675، لہسن 640، مٹر 180 اور سبز مرچ 170 روپے کلو میں فروخت. سیب، کیلا، انار اور انگور بھی پہنچ سے دور. برائلر گوشت کی قیمت کو ریورس گیئر لگ گیا. مرغی کا گوشت 36 روپے سستا 497 روپے کلو ہو گیا. فارمی انڈے 1 روپیہ مزید مہنگے. قیمت 331 روپے درجن ہو گئی. مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9,810 روپے میں فروخت ہونے لگی. ملاوٹی دودھ مافیا کی شامت آ گئی. فوڈ اتھارٹی کی شہر کے داخلی راستوں پر 45 دودھ بردار گاڑیوں کی چیکنگ. ٹیسٹ فیل ہونے پر 12,000 لیٹر دودھ طلب کر دیا. DG عاصم جاوید کے مطابق طلب شدہ دودھ میں پانی، پاؤڈر کی ملاوٹ اور فیٹ کی کمی پائی گئی.
پی پی 173 میں افضال روڈ خستہ حالی کا شکار، سڑک جگہ جگہ سے خراب، دھول اور مٹی سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں صفائی کا کوئی انتظام نہیں، شہریوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے فوری حل کا مطالبہ۔ یہ سڑک جو ہے نا یہ لاوارث ہے، یہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، پھر کئی مرتبہ سب کو میں نے اسے سرجد کو بھی فون کیا، انہوں نے کہا جی فنڈ نہیں ہے ہمارے پاس، فنڈ آئیں گے تو ہم یہ سڑک بنوا دیں گے۔ شکایت کتنی دفعہ درج کرائی ہیں لیکن سنائی نہیں ہوتی۔ تقریباً کو 20 سال سے میں ادھر رہائش ہوں، دکان ہے میری، لیکن یہ سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، پانی اور کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ میری دکان ہے اس کے اندر آ جاتا ہے۔ ایل ڈی اے کی جانب سے گارڈن ٹاؤن کے پلاٹس منسوخی کے خلاف کیس، لاہور ہائی کورٹ کا مصدقہ دستاویزات ریکارڈ پر لگانے کا حکم۔ سرکاری وکیل نے کہا پلاٹس کا اصل ریکارڈ موجود نہیں، ابتدائی انکوائری پلاٹس کا ریکارڈ موجود نہ ہونے پر منسوخی کی گئی۔ پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ویلفیئر کے لیے اقدامات تیز، مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 19 لاکھ روپے سے زائد فنڈز جاری۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا کہنا ہے کہ فورس اور ہیلتھ اور ایجوکیشن ویلفیئر کے لیے مزید اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ پولیس شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ اسسٹنٹ سب انسپکٹر فیاض احمد شہید کی برسی، پولیس گارڈ کی قبر پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی، سلامی پیش کی۔ ایس پی احمد زنیر چیمہ کا کہنا ہے کہ پولیس کا قیام امن میں مثالی کردار ہے۔ لاہور پولیس اقلیتوں کو خدمات کی فراہمی کے لیے کوشاں، رواں سال میثاق سینٹرز میں 4700 شہریوں کو مختلف خدمات فراہم کی گئیں۔ سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ اقلیتی شہریوں کو پولیسنگ سے متعلقہ خدمات ایک ہی چھت تلے مہیا کی جا رہی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ کی سالانہ تبلیغی اجتماع رائے ونڈ آمد، تبلیغی جماعت کے اکابرین سے ملاقات، بہترین انتظامات پر اجتماع کی انتظامیہ کو سراہا۔ محسن نقوی نے بیرون ملک سے آئے شرکاء سے بھی ملاقات کی، دین اسلام کے لیے ان کی خدمات کو سراہا۔ اور بھارت کا چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان آنے سے انکار، آئی سی سی نے پی سی بی کو بھارتی فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا وفاقی حکومت سے رابطہ، بھارت کے پاکستان نہ آنے سے متعلق بریفنگ تھی۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی ماڈل سے پیچھے نہیں ہٹے گا، بھارت چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان نہ آیا تو آئندہ کبھی بھارت سے کوئی میچ نہیں کھیلیں گے، حکومت نے واضح کر دیا۔ پھیلی ہوئی اسموک کے حوالے سے تو اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کی پیش نظر نئی پابندیاں عائد کر دیں، دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا حکم دیا گیا۔ ریسٹورنٹس میں آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندیاں آج سے 17 نومبر تک نافذ العمل رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسموک کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی اقدامات مزید سخت کر دیے گئے۔ پنجاب حکومت نے اسموک کے پیش نظر نئی پابندیاں عائد کر دیں، دکانیں، مارکیٹیں اور شاپنگ مالز رات 8 بجے تک بند کرنے کا حکم سامنے آیا ہے۔ ریسٹورنٹس میں آؤٹ ڈور ڈائننگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔